انسان جب بیمار ہو یا کوئی بھی تکلیف آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو کہ کیا گناہ ہوئے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ شانوں سے معافی کا خواستگار ہو، توبہ استغفار کرے، سب سے پہلا کام یہ کرے۔ اس کے بعد وہ نیکیاں کرے کہ جن نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شانوں صحت عطا فرماتے ہیں۔ مثلا صدقہ کرے۔ صدقہ کہتے ہیں، صدقہ بلا کو پھلانگ نہیں، بلا جو ہے وہ صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی اور دعا کو پھلانگ نہیں سکتی۔ کہتے ہیں اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کرو اور بلاؤں کا دعاؤں سے استقبال کرو۔ تو بیمار ہو جائے تو سب سے پہلے تو استغفار کرے۔ صغیرہ گناہ تو تکلیف آنے پر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو توبہ بھی کر لے، استغفار بھی کرے، توبہ بھی کر لے، سب سے پہلا کام یہ کرے۔ اس کے بعد صدقہ کرے، صدقے سے علاج کرے اپنا، صدقے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا کرے، اللہ تعالیٰ شانو نے شفا رکھی ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، پانی پہ دم کر لے یا دوسرا شخص دم کر کے پانی اس کو پلا دے۔ گھر میں شہد ہو، شہد میں شفا اللہ نے رکھی ہے، شہد استعمال کر لے۔ تو نماز میں شفا ہے، 2 نفل صلاتِ توبہ پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، جائے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ مشقت ضرور ہوگی، لیکن جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگے، صبر کرے، صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعضاء کو سلامت رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، میرے گناہ تو زیادہ ہیں، تو نے تھوڑی سی تکلیف مجھے دی ہے، لیکن میں کمزور ہوں، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو صحت سے تبدیل فرما دے۔ بے شک بیماری بھی تیری رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تعلق اللہ تعالیٰ کا بڑھتا ہے۔ ہائے ہائے کرتا ہے نا بندہ، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، تکبر ٹوٹ جاتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں سے عاجزی کرے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، صحت بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن میں اس بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو صحت میں بدل دے، صحت اللہ سے مانگ لے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا تو ہائے ہائے کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اتنے بہادر ہیں، آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو بہادری دکھاؤں؟ تو میں تو اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، ہائے ہائے نہیں کروں گا۔ ہائے ہائے پہ بھی اجر رکھا اللہ تعالیٰ نے، ہائے پہ بھی جو ہائی نکلتی نا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ شانوں نے ذکر کا ثواب رکھا ہوا ہے۔ یہ کن کے لیے جو صحت کے عالم میں ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے۔ لیکن بے چین نہ ہو اور ناشکری کے کلمات زبان سے نہ نکالے، حتی الامکان کوشش کرے ضبط کرنے کی، کسی کو بتانے میں، بیماری بتانے میں مبالغہ نہ کرے۔ وہ بیماری کا پوچھیں تو ان کو بیماری کا بتا دیں، یہ بیماری ہے۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ شانوں نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، تو یہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بعض بزرگوں کا ذوق الگ الگ ہوتا ہے، بعض بزرگ بیماری بتاتے ہی نہیں، لیکن بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے تو بتا دو بیماری فلانی بیماری۔
میں کوئی حرج کوئی بے صبری کی بات نہیں ہے، نہ یہ ناشکری ہے، لیکن اس میں مبالغہ کرنا کہ ہائی یہ ہو گیا، ہائی وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکان ہو گیا، وہ باتیں شروع ہو گئی، وہ بے صبری اور ناشکری ہے۔ تو اس لیے بیماری کے فضائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے، صحابہ کرام نے سب نے سنے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے بخار ہو جائے، بخار کے بڑے فضائل ہیں۔ اب بخار جب وہ ہوا، اور بخار بھی یہ کہ میں بخار ایسا ہو کہ مسجد میں آنا جانا بند نہ ہو، وہ بھی اپنی مرضی کا بخار۔ صحابہ کرام جو تھے نا، سبحان اللہ، ناز بھی تھا نا بعض صحابہ کرام، بخار کی فضیلت مل جائے اور ایسی نمازیں بھی جماعت سے ملتی رہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بخار نے اپنا رنگ دکھایا، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بخار کے فضائل بیان فرمائے تھے، میں نے اللہ سے دعا مانگ لی، مجھے بخار کر دیا اللہ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ نہ ایسا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تکلیف مانگ کر اللہ سے لو، ہاں عافیت مانگو، اور اگر بیماری آ جائے تو اس پہ صبر کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے تم مانگ کے بخار مانگ کے لو، مانگو نہیں